ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان والے۔ پچھلے 1.5 سال سے اللہ کے اس وعدے پر کسی کا اعتبار قائم نہیں ہوا۔ آج تک دیکھیے حیرت کی بات ہے، ایک دفعہ حیرت، میں آپ کو اللہ کے اس وعدے کی سچائی کا ایک ثبوت، ایک دفعہ قائد اعظم مذہبی تو نہیں رہا مگر مینٹلی تو کمیٹڈ تھا، تو قائد اعظم سے کسی نے کوشچن کیا کہ یار یہ اتنی چبو روز کی محنت، اتنی مصیبت تو اٹھاتا ہے کس لیے کر؟ کہتا نو پرابلم، آئی ایم ڈوئنگ اٹ آل جسٹ بیکاز آئی وانٹ ٹو۔ If I go to God, He should tell me, well done, Mr. Jana. Well done. آپ نے غور کیجئے کہ اس شخص کی کمٹمنٹ کتنی جینوئن اور خالص، کہ وہ کہتا ہے کہ ساری چیز تو یہ دیکھیے میں یہی کہہ رہا ہوں وَإِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اس کا ایمان کتنا صاف ہوتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں یار اس لیے ساری محنت کر رہا ہوں کہ بھائی God, He should tell me, well done, Mr. Jana. بس اتنا سننا چاہتا ہوں کہ جب حضور خداوند پہنچوں تو اللہ یہ کہے well done, Mr. Jana. ٹھیک ہے بھائی تم بڑے کھڑے خالص ہیں۔ یہ اتنی خوبصورت بات ہے، اتنی خوبصورت کمٹمنٹ کی بات ہے۔ اب ذرا مذہبی لوگوں کا سن، یہ دیکھیے میرے پاس ٹائٹل لکھے ہوئے، یہ ٹائٹل شیخ الحدیث کتب الاقطاب، قبلہ عالم حضرت سیدنا حسین ابن بدر حسین تقریر فرما رہے تھے، ہندو فیملی سے بڑی دوستانہ تھا، ایٹ دی ٹائم آف پارٹیشن تقریر فرما رہے تھے، رپورٹر جمع تھے اخباروں کے سارے، فرمایا ملتیں اوتاد سے بنتی ہیں، ملت دین سے نہیں بنتا، وطن سے بنتا ہے۔ تو all جو one was nationalistic intent، تو فرمایا کہ ملتیں وطن سے بنتی ہیں، دین سے نہیں۔ اب اس وقت وہ ایک سادہ سا مسلمان اور بھی تھا، ایک قائد اعظم کے ساتھ اقبال بھی وہاں موجود۔ اب اقبال کو جو مرضی آپ الزام دے دیں، انفیریورٹی کا دے دیں، لیسر نالجبلٹی کا دے، تھا بڑا کھڑا مسلمان اندر سے، ہی واز اے پیشنیٹ سبجیکٹولی اٹیچڈ مسلمان۔ اس نے یہ بات اس کے دماغ میں نہیں آئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیخ الحدیث علامہ زمانہ اسلام اور مذہب کا اتنا بڑا ہوا عالم، ایک بہت بڑے اسکول کا بانی مبانی ٹیچر، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ملتیں اوتاد سے بنتی۔ He spared no time at all۔ جو ہی حسین احمد کا بیان آیا، ساتھ ہی اقبال کے 3 شعر آئے کہ عجب حدوث نہ کاند رموز دیوانہ سے دیوبند حسین احمد نیچے بولا جب کہ لگتا ہے کہ ابھی غیر عرب کو دین کے اپنانے کے اصول نہیں آئے، ورنہ جو بند جیسے مذہبی اسکول سے اتنا بڑا عالم جو ہے اٹھ کے یہ کہتا سرور پر سر منبر کے ملت وطن چھ بے خبر ز مقام محمد عربی، یعنی حسین احمد نے منبر پہ چڑھ کے یہ کہا کہ ملت مذہب سے نہیں بلکہ وطن سے بنتی ہے، چھ بے خبر ز مقام محمد عربی۔ افسوس کہ یہ محمد عربی کے مقام سے کتنا غافل ہے۔ تو پھر آخری شعر بڑا سخت اور بڑا خوبصورت ہے، مسلمانوں کی یہ سوغات ہے وہ شعر، بمصطفیٰ برساں خویش را کہ دی ہماؤس۔ اقبال نے سبکن کا بمصطفیٰ برساں خویش را کہ دی ہماؤس، کہ اگر تم نے دین جاننا ہے نا، مسلمان بننا ہے،
تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاؤ کہ دین محمد کے علاوہ کچھ نہیں، اس ذات گرامی کے سوا دین کچھ نہیں ہے۔ بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہماؤس اگر بہو نہ رسیدی تمام الحافظ، اور جس نے دین میں محمد کو نگلیکٹ کیا وہ دن ابو لہب میں چاہے کتنی بڑی داڑھی ہو، چاہے کتنی عبادت، کیونکہ شعر بڑے سخت، یعنی ایک بہت بڑے عالم دین کو درجہ ابو لہبیت دے دینا بڑی سختی کی بات ہے۔ اس کے بعد سے دیوبند میں اور اقبال میں ناراضگی ہے، یہ تو ہوا دیوبند کی بات۔ ابھی احراریوں کا شورش کاشمیری نے بیان لکھا کہ میں اور شاہ صاحب عطا اللہ شاہ بخاری بہت بڑے مقرر اسلام کے احراریوں کے بعد ملے ہوئے تھے، تو باپو جی سے ملنے۔ اب مسلمان غازی کو باپو جی کہے گا کم از کم میرا خون تو کھولتا ہے، غریب باپو جی سے ملنے، تو باپو جی نے ہمارے لیے 5 منٹ کا وقت دیا۔ تو جب وہاں گئے تو اپنا انہوں نے 5 منٹ ابھی پورے ہوئے، شاہ صاحب بات چیت کر رہے تھے، تو میں نے شاہ صاحب سے کہا جی کام کی بات کریں، رسمی بات چیت چھوڑیں، محاکمہ جو ہے بڑے ٹائم کے بڑے سخت پابند ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں 2 بڑے مل بیٹھے اب ٹائم کی کیا بات ہے۔ تو جب 5 منٹ پورے ہوئے تو گاندھی مہاراج کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی آپ تو آئے ہیں گپ شپ لگانے کے لیے، میرا وقت تو بڑا قیمتی ہے، تو رخصت۔ تو احراری بھی نیشنلسٹ انڈر دی اسپیل آف موہن داس کرم چند گاندھی، مگر اس زمانے میں ایک شخص اس کے بس میں نہیں آیا، قائد اعظم محمد علی جناح۔ گاندھی بڑا چاپلوس آدمی تھا، جب قائد اعظم ملنے گئے تو یہ خاک پہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے ایکسپیکٹ کی اسے بہت بڑا فلاسفر اور ہمدرد جانا جائے، بڑا ہیومینسٹ جانا جائے۔ بعد میں سروجنی نائڈو نے اس کی ہیومینٹی کی بڑی خوبصورت تصویر کھینچی۔ وہ جب وہاں گیا اسے ملنے کے لیے تو تھوڑی دیر وہ رکا رہا کرسی کو، ہی ایکسپیکٹڈ کہ بھی کوئی منافقت وغیرہ، قائد اعظم کہے گا محاکمہ میں آپ کے ساتھ نیچے ہی بیٹھ جاتا ہوں۔ قائد اعظم کو بڑا غصہ ہے، اس نے کہا یو ڈونٹ ہیو اے چیئر آئی ایم لیونگ یو، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو۔ وہ پھر اٹھا گھبرا کے پیچھے چیئر منگوائی، اس نے قائد اعظم کو بٹھایا، قائد اعظم کو بٹھا کے کہنے لگا آپ خوشامد پہ اترا تھوڑا، تو کہنے لگا دیکھو جی لوگ بھی آپ کو قائد اعظم کہتے ہیں، اینڈ آئی ول کال یو قائد اعظم۔ قائد اعظم اسی طرح سڑا ہوا بولا، اس نے کہا مہاتما روز از اے روز ویدر اٹس ان اے مڈ اور اے فاوان، جو مرضی، میں تو وہی ہوں جو میں نے رہنا۔ پھر بڑا سخت، اب اس کی اصلیت نکلی گاندھی کی، تو اس نے دھمکی کے الزام میں سے کہا کہ پاکستان از میک، تو بڑی قتل و غارت ہو، بڑی دھمکی کے انداز میں۔ تو قائد اعظم نے بڑا ڈیڈ سا آنسر ہوا، if it is not made, it will still be more bloodshed۔ تو ایک آدمی دیکھا گیا کہ جو اس کے چکر سے نکلا اور اس نے اس پورے برٹش اور انڈین، ابھی دیکھیے کل کی اخبار میں، اس آدمی کی صداقت آج تک باہر آ رہی۔ تو کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ نے تمام بڑے عالمان دین کو، عبادت گزاروں کو، صوفیاء کو چھوڑ کر ایک سادے سے شخص کو، انگریزی پڑھے لکھے شخص کو جو نیچے جھکنا ہی نہیں جانتا تھا، ویری اسٹرانگ، اس شخص کو سیادت عوام پاکستان کیوں بنے؟ تو وجہ وہ تھی جو میں نے پہلے آپ کو بتایا، کہ اس کی کمٹمنٹ بہت صاف، کلیئر اور ریلیجس تھی کہ قائد اعظم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ Just because if I go to God, he should tell me, well done, Mr. Jinnah۔ اس کی کمٹمنٹ کا، اس کی زندگی کا، اس کے شعور میں کسی سے تعریف و توصیف کا کوئی جذبہ نہیں تھا، وہ صرف اللہ کے لیے کر رہا تھا اور اسی کو جواب دے
وہ ایمان کا ایک ایسا درجہ رکھتا تھا کہ پروردگار نے اسے، اور اس وقت لوگ بھی اس نے موبلائز کیے اور ایک ہی نعرہ کو بلند کیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اقبال نے ایک بات بڑی خوبصورت کہی، after a thorough analytical study of the Muslim society، اس نے کہا دیکھو مسلمان آج تک اسلام کے کام نہیں آئے، مسلمان آج تک اسلام کے کام نہیں آیا، مگر مسلمان جب ذلیل ہوا اسلام اس کے کام ضرور آیا۔ اور آج کی بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ مسلمان اسلام کو پلٹ ہی نہیں رہا اس کی مدد لینے کی۔ یہ بدقسمتی ہو گئی ہے کہ مسلمان اسلام کو نہیں پلٹ رہا، ایک جنرل ایکسیپٹیبل انٹلیکچوئل کمٹمنٹ نہیں پیدا ہو رہی اسلام کے لیے۔ Islam is considered to be a decadent old valuation کا ذہن سمجھا جا رہا ہے۔ یقین جانو میں پروردگار عالم کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ تمام علوم شرق و غرب کی تحصیل کے باوجود مجھے آج بھی اسلام کے معیار عقل و نظر تک پہنچنے سے شرمندگی آج ایون ایٹ دی ایج آف 57 اور 8 آپ یقین کریں کہ ہر مرتبہ قرآن کی آیت اس درجہ انٹلیکٹ کو پہنچ جاتی جب سے پڑھنا۔ آپ یقین جانیں کہ 1500 برس تک وہ آئنسٹائن ختم کر چکا، وہ حافظ ختم کر چکا، اس نے ختم ہے جو باتیں اگر اس وقت ہمارے علم نہ ہوگی ہمیں کبھی یہ علم و عقل کا بحران نہ ہو۔ یہ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں آگے کاسمالوجی کے نقشے، یہ کلوننگ، یہ سارے it's only we are much coming up to the standards of education of the Quran۔ یہ میری بدقسمتی، یہ آپ کی بدقسمتی ہے کہ معیار عقل خداوند کے لیے ہمارا IQ ابھی اتنا بڑا ہے۔ یہ اکوالی خدا کو اور یقین کیجیے کہ آج کا ماڈرن انٹلیکچوئل اللہ کی نظر میں اتنا نالائق سمجھا جا رہا ہے، اتنا نالائق سمجھا رہا ہے۔ It's so difficult to qualify for that intellectual standard of God۔ وہ ایک اسٹینڈرڈ نہیں ہے۔ مسٹیسزم جسے آپ تصور کہتے ہیں کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہے، وہ بڑی سادہ سی بات ہے۔ Acceptance of a top priority، علم و حکمت کی خدا کو top priority بنا کر اس کی حرکت کرنا، تمام تصوف جو ہے ترجیحات میں مقابلہ کرنا اور ترجیح اول کو اختیار کرنا اور اللہ کو as the only curiosity، intellectual curiosity بنانے کو تصور کرنا۔ In one short sentence all religion, all mysticism can be defined the only top priority of intellectual curiosity as God and nothing else۔ اور پھر آپ کا یہ تمام المیہ، تمام مسئلہ بالکل ختم۔ This I think should be the last question۔ یہ سوال یہ ہے کہ خود پسندی سے بلند ہوئے بغیر شخصیت کا نکھار ممکن۔ یہ تب ہے حضرت کے خود پسندی کو کسی کوالٹیٹیو اسٹینڈرڈ پہ اگر جج کیا ہے، خود پسندی منفی نیگیٹو اور کم عقلی کا نشان۔ سب سے بڑی جو خود پسندی کا جو معیار ہے کہ جس شخص میں ہو اس کو یقین ہونا چاہیے کہ میں کہیں انٹلیکچولی انکمپیٹنٹ ہوں۔ جب تک وہ خود پسندی کے خلاف یہ رجحان نہیں پالے گا کہ میں کہیں انٹلیکچولی انکمپیٹنٹ ہوں، اس وقت تک خود پسندی نہیں آئے۔ نارسسزم جو ہے انٹلیکچوئل بھی ہے اور فزیکل بھی۔ خواتین میں اس کا فزیکل آسپیکٹ زیادہ نمایاں ہوتا ہے اور مردوں میں اس کا انٹلیکچوئل آسپیکٹ زیادہ نمایاں۔
But बकौल जॉन डन के जैसे उसने लिखा कि one learns about the metaphysical entities to perplex the minds of fair ladies. अगर तमाम इंटेलेक्चुअलिज्म जो है अपने मायार में कोई टेस्टिंग एंड नहीं रखते और उनका मकसद आगे बढ़ना नहीं बल्कि एम्बेलिशमेंट अचीव करना है, तो वो यकीनन खुद पसंदी पैदा करें। जैसे किताब अगानी का मुसन्निफ अबुल फरख इस्फहानी अपने जमाने का टॉप सोशल इंटेलेक्ट, तो कहीं भी उसके बगैर मजलिस पूरी नहीं होती, मगर वो इतना गलीज रहता था, इतना गलीज रहता था कि उसके कपड़ों से दूर से बू आती थी। अब उसके बगैर चारा भी नहीं था और उसकी मजलिस भी करनी थी और बू भी लोगों को आती थी, तो बावजूद इंतहाई गलाजत के लोग हर सूरत उसे बुलाते थे, बिकॉज नो इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्रेंस विल बी कंप्लीट। तो वो करता क्या था कि उधर उसकी नफासत का ये आलम था कि जिस चम्मच से एक लुकमा लेता था उसमें दूसरा लुकमा नहीं लेता था। तो ये कंफ्यूजन ऑफ हैबिट्स, कंसिस्टेंसी, इंडिविजुअलिटी के लिए मुख्तलिफ हरकत इख्तियार करना, आई थिंक लोग कहते हैं कि to be uncommon is a very special thing. But I say to be uncommon is very common. And to be common is very uncommon. तो असली मयार जहानत जो है वो यही है कि एतदाल और मामूल पे रहा जाए, मगर जिसको एक शेर भी लिखना आ जाए वो गैर मामूली हो जाता है। कोई भी क्वालिटी जिसमें आ जाए इसका मतलब यह है कि वो अपने बातन में उस एक क्वालिटी को जाली और मसनूई समझता, अपनी नहीं समझता, इसलिए उसकी बर्दाश्त से वो सारा मामला बाहर होता है। तो खुद पसंदी जो है ये कमकली का एक मायार है, एंड एनीबॉडी हु इज फॉलन ए प्रे टू इट मस्ट थिंक समवेयर इज मेकिंग ए मेजर मिस्टेक, तब आप इससे निकल जाए। दुआ ये लिखा है कि इसके लिए दुआ बताइए, तो इसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ है कि अल्लाह मजअलनी सबूरन, अल्लाह मुझे सब्र दे, वजअलनी शकूरन, अल्लाह मुझे शुक्र, वजअलनी फी ऐनी सगीरन, मुझे मेरी निगाह में हमेशा छोटा रख, वफी आयुनिन नास कबीरा, और लोगों की निगाह में मुझे इज्जत बख्श। तो बड़ी खूबसूरत दुआ कि मुझे मेरी निगाह में छोटा रख, मुझ पे मेरा एनालिसिस जारी रख, मैं अपने आप को जांचता परखता रहूं। अल्लाह मजालनी सबूरन वजालनी शकूरन वजालनी फी ऐनी सगीरन वफी आयुनिन नास कबीरा, और मुझे मेरी निगाह में बड़ा कर। इसके साथ साथ आपको खतरे से हर वक्त आगाह रहना चाहिए। तो आका और रसूल देखिए, रसूलुल्लाह इतने बड़े बुजुर्ग होने के बावजूद, इतने बड़े महबूब खुदा होने के बावजूद ये एक दुआ मांगा करते थे, या हय्यु या कय्यूम बेरहमतिका अस्तगीसु, ऐ अल्लाह अपनी रहमत से मेरी मदद फरमा, व अस्लिह ली शानी कुल्लहु, व अस्लिह ली शानी कुल्लहु, और मेरे तमाम हालात की इस्लाह फरमा दे, वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन, और मुझे पलक झपकने के लिए भी मेरे सेल्फ के हवाले मत कर। यानी रसूलुल्लाह ये दुआ मांगा करते थे कि ऐ परवरदिगार वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन, कि एक पल के लिए भी मुझे मेरे नफ्स के हवाले मत कर। मे गॉड ब्लेस यू। ये आखिरी क्वेश्चन है, ये क्वालिटेटिव नहीं था, मैच अनइवन था, ना सेकुलरिज्म में इतनी खूबियां थी ना इसमें, तो जहां आज़ादी और डॉगमेटिज्म है वहां हमेशा आज़ादी जीतती। तो इसलिए लिबर्टी का कॉन्सेप्ट जो सेकुलरिज्म में ज्यादा था वो जीत गया, एंड नाउ इवन एंटायर डॉगमेटिक रिलीजन इज ऑन इट्स फीट, बट नॉट रिलीजन, नॉट गॉड, नॉट इस्लाम, not me, not you, not men with proper commitment.
not those who really believe in God, not like Armstrong who believes God is an idea in every age, not like anthropologists who say God is a necessity and will be no more, not like Marxists and communists who consider religion as an opium. Those who are well thought, well understood, those who really believe we have a destiny to move to a truth, reality, the biggest reality. We are not so real as God is. तो उस कॉन्सेप्ट को एक प्रॉपर इंटेलेक्चुअल फेज से बढ़ेगा, वो हमेशा जिंदा भी रहेगा और वो कभी शिकस्त नहीं खा सकता, कभी शिकस्त नहीं। We are living. Tomorrow, if some stronger idea, more powerful argument crosses me, मेरा खुदा ये मुझे कहता है कि जब तेरी दलील पर कोई और दलील गालिब आ जाए, जब तेरे जहन पर किसी बेहतर आइडिया का गलबा हो, तो फिर चाहे मुझे भी छोड़ दे, मगर तजस्सुस बंद न कर। खुदा ये कहता है फाइनली आई विल, मैं ही सच, मैं ही जीतूंगा। आपको याद है कि इस गुफ्तगू से पहले मैंने एक दुआ की, अगर उस दुआ को आप पाए सिर्फ उस दुआ, तो आप अल्लाह के सच का यकीन कर कि रब्बे अदखिलनी मुदखिला सिद्क, ऐ अल्लाह मुझे सच में दाखिल कर जैसे तू सच्चों को करता है। वह अखरिजनी मुखरज सिद्क, और मुझे सच से निकाल जैसे सच्चों को सच से निकालता है। वजअल मिन लदुन्का सुल्तान नसीरा, और ऐ परवरदिगार अपने हुजूर से मुझे दलील गालिब बता। अगर आप अल्लाह से अपने ज़हनी मायारात के मुताबिक गुफ्तगू करें, जिस शौक से एल्गर कामों और साथ पड़ा जाता है, उसी शौक से तजस्सुस से खुदावंद बेदार होगा, उससे बड़ी सतह के जहन, तब कहीं आपको खुदा की समझ आए। वो टॉप ट्रूथ, टॉप रियलिटी, टॉप फैक्ट, एवरीथिंग एल्स खुदा की समझ आए। वो टॉप ट्रूथ, टॉप रियलिटी, टॉप फैक्ट, एवरीथिंग एल्स एक कुव्वत वाहमा, शराब और धोखा है। सिर्फ एक हकीकत, और वो अल्लाह है। और जब तक हम उसके मुहक्कक नहीं होंगे, we will suffer from the inferiority, we will suffer from our own inner complexes, we will suffer, we cannot rise out of this ruin of our own personality. तो एतदाल, ये नफ्सी कैफियत का इबलाग और शख्सियत का निखार इल्म में है, और इल्म सिर्फ खुदा देता है। वमा अलैना इल्लल बलाग। May God bless you. हासिल ख्यालात से नवाजा है कि हमारे छोटे अजहान इन पे कई रोज तक गौर करते रहेंगे, तो तब कहीं जाके कुछ समझ आएगा। प्रोफेसर साहब के साथ अगर कोई ज़ाती तौर पे मिलना चाहे तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इस दफ़ा तो नहीं, लेकिन आइंदा जब वो कभी विजिट करेंगे लाहौर, तो हम आपकी मुलाकात करवा सकते हैं अगर उनके पास टाइम हो। और तीनों हज़रात प्रोफेसर साहब के साथ एक कप चाय पिएंगे। बराए मेहरबानी मौजूद उस्ताद को पहले गुजरने दीजिएगा और फिर हम उन्हें फॉलो करेंगे। थैंक यू।